السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ عمل اور ایک ایسی درد مندانہ حیرت انگیز دوا جس کو رب کائنات خلاق عالم نے قرآن کا حصہ بنا دیا، جس کو میں اور آپ معاشرے کے اندر ہر آدمی اس سے واقف ہے، اس کو آیت کریمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ دوا کوئی عام کسی شخص کی نہیں، بلکہ ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی فکر انگیز، حیرت انگیز اور جلالی قسم کی اور اعتراف جرم میں اور اللہ کی ثنا میں بڑی عظمتوں والی اور بڑی نسبتوں والی یہ دوا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک وقت تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، توحید کا پرچار کرتے رہے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں۔ قوم باغی بن چکی تھی، نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا، نبی کو تان تشنی کا نشانہ بنایا۔ جب یونس علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ اب یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، ایمان لانے والی نہیں ہے، تو آپ نے ان کو عذاب کی وعید سنائی کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سنا کر اللہ کے حکم کے بغیر اپنے علاقے سے نکل پڑے۔ جب نکلے، اللہ کا امر یہ نہیں تھا اپنا علاقہ چھوڑنا، لیکن وہ چلے گی، اللہ کی منشا ایسی تھی۔ تو آگے مچھلی کے وہ غذا بن گئے۔ اب غذا کا لفظ تو آپ نے مجھ سے سن لیا، لیکن مچھلی جو کسی چیز کو کھاتی ہے بطور غذا کے کھاتی ہے، لیکن مچھلی کو حکم ہوا کہ یہ میرا پیغمبر، میرا نبی ہے، تو نے اس کو کھانا نہیں ہے، غذا کے طور پہ نہیں، حفاظت کے طور پر اس کو اپنے اندر رکھو۔ اب دیکھیں، پانی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نہ کوئی آکسیجن، نہ کوئی روشنی، کسی چیز کا انتظام نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر زندہ کر کے دکھایا۔ اس کو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی ہر چیز پر صاحب قدرت ہے، کرنے درنے والی ذات صرف اکیلی اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، رات سے دن اور دن سے رات کو لانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سارے نظام اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اعتراف جرم میں کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، ان سے گناہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی منشا تھی، مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا۔ فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں کے جو تاریکیاں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے بھی ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پانی سے باہر نکال کے خشکی میں پہنچا دیا۔ یہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جو آدمی چاہتا ہے ہر طرح کی تنگی، مشکلات، پریشانی، آفات، بیماریاں، مشکلاتیں، بے جا حبس میں کسی کو قید کیا ہو، قرضہ ہو، موت کے علاوہ جتنی ہی مشکلاتیں ہیں، موت کے علاوہ، موت تو اٹل حقیقت ہے، اس کے علاوہ زندگی میں جتنے ہی مسائل ہیں ان سب کا حل اس آیت کریمہ میں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں
پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور دوسرے نمبر پر اعتراف جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو گناہ کر کے آ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھی بھر دے، ایک دفعہ اعتراف جرم کے ساتھ کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ، میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا، خوش ہو جاؤں گا اور تیری توبہ کو تیرے لیے نجات کا ذریعہ بناؤں گا، تو کر کے تو دیکھ۔ یونس علیہ السلام تو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے جب اعتراف جرم کیا اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، ہم اس آیت کریمہ سے اللہ سے لینے والے بن جائیں، اپنے مسئلے حل کروانے والے بن جائیں، اپنی حاجات پوری کروانے والے بن جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوانے والے بن جائیں، بخشش کے دروازے کھلوانے والے بن جائیں، عتق من النار جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ کرنے درنے والی ذات صرف اکیلی اللہ ہی کی ذات ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔